الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بد صفات کے ساتھ آتا ہے، اس کے اندر اچھی صفات نہیں ہوتی ہیں۔ اچھی صفات کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ بِالْعَجَلِ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جاہل بن کر آتا ہے، عجلت پسند ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ یہ انسان کی پیدائشی صفات ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو اچھی صفات ہیں اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر اگر محنت ہو تو زمین جو ہے وہ اچھی فصل، اچھی کاشت اگاتی ہے، اور اگر زمین پر محنت نہ ہو تو پھر خودرو جھاڑیاں اس میں اگاتی ہیں۔ تو خودرو جھاڑیوں کے اگانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھی صفات کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اچھی فصل لانے کے لیے زمین پر محنت ہے، اچھی صفات کے لیے محنت ہے۔ ایمانداری کی محنت نہیں کریں گے، بے ایمانی خود آ جائے گی۔ سچ کی محنت نہیں کریں گے، جھوٹ خود بخود آ جائے گا۔ امانت کی محنت نہیں کریں گے، خیانت خود بخود آ جائے گی۔ تقوی طہارت کی محنت نہیں کریں گے تو فحش اور فحاشی خود بخود آ جائے گی۔ تو یہ بے حیائی کی چیزیں، گناہ کی چیزیں، یہ خود بخود آ جاتی ہیں اگر اچھی صفات کو اور ان کی محنت کو ترک کر دیا جائے۔ اور معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے، ایک اچھے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، وہ اعلیٰ صفات کے جو حامل انسان ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور افراد فرد کی اکائی۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک اکائی ہے۔ ہر ایک کو اپنا اچھا پن، اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم سوچیں جی سب اچھے ہو جائیں جب جا کر ہم اچھے ہوں گے، ایسا نہیں۔ میں اپنی ذات میں اچھا ہو جاؤں۔ ہم کہیں کہ جی سب جھوٹ بولتے ہیں، یا تو ہم بھی جھوٹ ہی سے ہی کام لیں گے۔ سب یہاں پر گالیاں دیتے ہیں تو ہم نے بھی گالیاں ہی دینی ہے، اور سب جو ہے دھوکہ دیتے ہیں تو ہم نے بھی دھوکہ دینا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس سے پھر معاشرہ نہیں بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو معاشرہ بنایا تھا اس میں ہر شخص نے محنت کری تھی۔ ہر شخص نے محنت کر کے ایک بہترین معاشرہ قائم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر مشتمل جس اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، جس کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، اور جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین ریاست تھی اور کائنات کا سب سے افضل ترین دور تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بہترین جو زمانہ کہا گیا وہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہے۔ ہر شخص کے اندر ایمان اور عمل اعلیٰ درجے کا تھا۔ ہر شخص کے اندر سچائی تھی، ہر شخص کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنا تھی۔ ہر شخص جو ہے وہ سچ بول رہا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور ان کا تزکیہ کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر تھی وہ صحابہ کا تزکیہ کر دیا کرتی تھی۔
ہمارے کابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر لمبے چوڑے وظائف نہیں ملیں گے کہ صحابہ جو ہیں بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، قرآن کی بہت تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا تزکیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہی کر دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے، ان کا تزکیہ ہوتا تھا۔ اس تزکیہ کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو مشقتوں کے اندر اور محنت کے اندر اپنے آپ کو جھونکنا پڑے گا، اور پھر جا کر یہ تمام صفات آتی ہیں۔ تو ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے گا؟ جب افراد کے اندر صفات ہوں گی۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز اچھا ہو، جس کو قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو، بد اخلاقی کے ساتھ نہ ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ نہ ملو، ماتھے پر چیبہ جبی ہوئے ہیں اس طرح نہ ملو، بلکہ محبت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، آپ کی نرم خوئی اور آپ کے اخلاق عالیہ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا إِلَىٰ حَوْلِهِمْ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ سب بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح ہے نا، یہ صرف آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ یہ حال تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے لوگ، عورتیں، بچے برتن میں پانی لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک ڈال دے، اس پانی کو برکت کے لیے لے جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ بعض بیوقوف قسم کے، دیہاتی قسم کے، سخت سردی میں بھی ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتے تھے۔ اب سردی میں رات کا جو پانی رکھا ہوگا وہ تو ٹھنڈا ہی ہوگا نا، اور وہ ٹھنڈا، کوئی گیزر کا زمانہ تھوڑی تھا کہ گیزر کا گرم گرم پانی لے کر آ جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی منع نہیں کرتے تھے، جو برتن لاتا اس کے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اندر سردی میں انسان ٹھنڈے پانی سے، کسی کے ٹھنڈے ہاتھ ملانے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے، چہ جائے کا ٹھنڈا پانی ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہو، لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ ہو۔ مسلمان کو دیکھیں تو ایک مسکراہٹ دے دیں، علی وجہ طلیق، کسی مسلمان سے ملیں تو مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ اپنی جیب سے کسی فقیر کو 10 روپے صدقہ کریں، 10 روپے گئے نہیں گئے، لیکن آپ نے ایک مسلمان کو مسکرا کر دیکھ لیا، فری فنڈ کا صدقہ ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج ہم اتنے بخیل ہیں کہ یہ صدقہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا ہے ہی نہیں، ختم۔ ایسا ہے جیسے معاشرہ جو ہے ایگزاسٹ ہوا ہے، ہر شخص جو ہے وہ تن پن ہے، بارود کے گولے پر بیٹھا ہے، ابھی پھٹے گا۔ موٹر سائیکل والے جب آپس میں ٹکراتے ہیں یا بچتے ہیں تو گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر بچ جاتا ہے دور سے تیرے پر لعنت، نہیں کوئی لعنت کا لفظ دے کر چلے آتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، ہر شخص جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوا ہے۔ اور شریعت کہتی ہے مسکراہٹ کو، مسکراہٹ پھیلاؤ، مسکراہٹ پھیلاؤ۔ ایک دفعہ میں اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، ایک مرتبہ میں سبزی منڈی کے روڈ پر تھا، وہاں پر ایک گاڑی نے بریک لگایا، میں نے بھی بریک لگا دیا، ایمرجنسی جیسے بریک لگتا ہے۔ تو پیچھے ایک مہران والا تھا، وہ میری گاڑی میں گھس گیا۔ میرے پاس اس وقت بیلٹا گاڑی تھی، وہ بڑی اچھی گاڑی تھی وہ، اور وہ جو بمپر جو ہے وہ اندر ہو گیا۔ میں نے سائیڈ میں گاڑی لگائی اور وہ بندہ بھی سائیڈ میں ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ تھا اور کسی کمپنی میں جو ہے وہ جاب کرتا تھا، بڑا گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگے سر وہ بس نا آپ نے اچانک بریک لگا دیا تو میں نے بھی لگایا۔ تو میں نے کہا بھائی سامنے والے نے اچانک لگایا تو میں نے بھی لگایا، تو آپ نے بھی لگایا، لیکن میں نے تو بچا لی گاڑی اپنی، آپ کو تھوڑا فاصلہ دے کر چلنا چاہیے۔ کہنا اچھا اب کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اب کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے گھر جاؤں۔ تو اس کو حیرانگی ہونے لگی، یہاں تو لڑنے لگتے ہیں، یہ 500 روپے نکالو، 1000 روپے نکالو اور 2000 روپے نکالو، ڈینٹر سے کام کرانا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں آپ کا جو خرچہ ہوا۔ میں نے کہا بس جب باہر نکلے ہیں، روڈ پر نکلے ہیں تو یہ نیت لے کر نکلے ہیں
کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ مار بھی سکتا ہے گاڑی، تو لگ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، بنا لیں گے خود، آپ سے 1500 کے نہیں کیا جھگڑا کریں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو مجھ سے کہنے لگا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا میں مسجد کا امام ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں بتایا کہ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پروفیسر ہوں وہاں کا۔ میں نے اپنا تعارف جو ہے مسجد کا امام سے کرایا تاکہ لوگوں کو ایک میسج جائے کہ مسجد کے امام جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا مسجد کا امام ہوں، میرا اپنا کارڈ دیا، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، کارڈ واٹ کی ضرورت نہیں ہے، کون سی مسجد میں ہوتے ہیں میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ تھوڑا سا اخلاق جو ہے سامنے والے کو آپ کا گرویدہ کر دیتا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے، مسکراہٹ کے ساتھ، وہ آج ہم میں ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ کوئی اگر مسکرا کر دیکھ لے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ مجھ پر ہنس تو نہیں رہا، کہ شاید یہ کوئی، کیونکہ ماحول معاشرے میں نہیں ہے نا۔ میں جب یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی، 2017 میں غالباً یا 16 میں ہالینڈ گیا تھا، میرے ساتھ میری اہلیہ تھی اور چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ تو ایمریٹس سے گئے تھے وایا دبئی ہوتے ہوئے، اب کراچی سے دبئی اور پھر دبئی سے جو ہے وہ ایمسٹرڈم کی فلائٹ تھی۔ اب وہ جہاز بدل جاتا ہے، 8380 جو ہے ڈبل ٹیکر جو ہے وہ جہاز، اور اس میں جو ہے سارے جو ہے وہ فاؤنڈرز یہ گورے تھے، سارے گورے تھے۔ اب جب جہاز میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو لوگوں کے رخ آپ کی طرف ہوتا ہے، سب کے رخ ادھر ہوتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں۔ اب میں جیسی جہاز میں انٹر ہوا، جو مجھے دیکھ رہا ہے مسکرا کر یوں کر رہا ہے، ان کا وہ سلام کہہ لیں یا جو ان کے ہیلو ہائی ہوتی ہے۔ اب میں بھی مسکرا کر ان کو دیکھ رہا، تو میں نے دیکھا میرے جبڑوں میں درد ہو گیا، مسکرا کر جبڑوں میں درد ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کتنا مسکراتے ہیں یہ لوگ، ہر شخص مسکرا رہا ہے۔ پھر جب میں واپس آیا وہاں سے ایمسٹرڈم سے، وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ہم جب ایمسٹرڈم میں تھے، جرمنی کے ڈوزلڈورف میں تھے، پیرس میں تھے، بیلجیم میں تھے، راہ چلتا بندہ جو ہے آپ کو مسکرا رہا ہے، کلمہ ان کے دل میں نہیں ہے، لیکن یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس تھا۔ مجھے حیرانگی تھی کہ ان کے پاس کلمہ نہیں ہے اور وصف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے۔ میں 15 دن تقریباً یورپ میں رہا۔ 15 دن میں مجھے گھبراہٹ اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے 15 دن اذان کی آواز نہیں سنی۔ وہاں کا ماحول، وہاں کا معاشرہ بڑا اچھا، سب کچھ، لیکن اللہ کا نام کان کے اندر نہیں پڑ رہا تھا۔ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہاں سے نکلیں۔ لوگوں کے برتاؤ کی وجہ سے نہیں، لوگوں کا برتاؤ تو بہت اچھا تھا، وہ چھوٹا یوشا ساتھ ہوتا تھا، ہر شخص اس کو پیار کر رہا ہوتا تھا۔ پھر جب میں وہاں سے ایمسٹرڈم سے دبئی آیا، اب دبئی سے جب ہم کنیکٹنگ فلائٹ تھی وہاں سے پھر کراچی کے لیے آئے تھے۔ اب جب میں کراچی کے لیے جو جہاز میں بیٹھا ہے، انوائرمنٹ ہی بدل گیا۔ اب جس کو دیکھو وہ اپنا منہ یوں کر لے، وہ موقع ہی نہیں دے رہا مسکراہٹ کا، وہ مسکرانے کو تیار ہی نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، مسکراہٹ دو، لوگوں کو جو ہے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، کیا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے محبوب جب گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کر آتے ہیں، مسکرا کر آیا کرتے تھے۔ ہم کاروبار کی ساری ٹینشن لے کر، دکان کی ساری ٹینشن لے کر اور ملازمت کی، آفس کی ساری ٹینشن لے کر جو ہے گھر میں گھس رہے ہوتے ہیں، اور غصے کے اندر جو ہے وہ ادھر جھوتا اتارا، یہ چائے لا کر دو، فلاں کرو، غصے باہر کا غصہ۔ اب آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار نبوت کتنا تھا، کتنے لوگوں سے ملنا تھا، کتنے لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا، قرآن کے احکام پہنچانے تھے، دین سکھلانا تھا، جہاد کی تشکیلیں ہو رہی تھیں، جہاد کے لیے صحابہ جا رہے تھے، سیکھنے سکھانے کے عمل الگ ہو رہے تھے، اعمال کے کام الگ ہو رہے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانا الگ تھا۔ اب جب آیت میراث اتری ہوں گی تو آیت میراث ایسی سمجھ میں آ جائیں گی؟ یہ بڑی مشکل آیتیں ہیں، ان مشکل آیتوں کو سمجھانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ میراث کی آیتوں کو سمجھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت کو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ محبوب قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا آپ کے ذمہ ہے، تفصیل آپ نے بیان کرنی ہے۔
وہ کہ تفسیر ملتی تو وہیں سے تھی، انا علینا جمعہ و قرآن ثم انا علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تفسیر ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اللہ سکھا رہے ہیں اور محبوب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس قرآن کو پورا نئے لوگوں کے اندر دین کو، جہاں 360 بتوں کے پجاری تھے وہاں ایک اللہ کی بات کرنا کتنا مشکل تھا، تو کتنی ٹینشن اور کتنی ذمہ داری، اور پھر ایک بیوی نہیں، چلو ایک بیوی کے ساتھ ہر بیوی کا یہ حال تھا کہ ہر بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دنیا کا برانڈ نہیں دیا لیکن اخلاق کا برانڈ دیا تھا۔ آج ہم نے اپنی بیویوں کو دنیا کے برانڈ تو دیے ہیں اور اخلاق کے برانڈ نہیں دیے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری گرویدہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار تھیں، جان نچھاور کرنے کو تیار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرنے والیاں تھیں۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاق عالیہ دیے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمام مسلمانوں سے اچھی گفتگو کرنی ہے، ہر انسان سے اچھی گفتگو کرنی ہے، اچھے انداز میں۔ سختی، گالم گلوچ، فحش انداز یہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نرمی جب کسی چیز میں آتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جب سختی کسی چیز میں آتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، خادم نے آ کر کہا کہ جی فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیج دو اس کو۔ اس دوران آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ جو آ رہا ہے نا، بئس العشیر القوم، یہ قوم کا جو ہے بڑا برا آدمی ہے، آدمی اچھا نہیں ہے۔ خیر وہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسکرا کے آپ کے تو حال یہ تھا کہ کسی سے اگر ملتے تھے تو سینے کی پوری توجہ کے ساتھ ملتے تھے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی ہاتھ ملایا اس کو وہیں سے ٹرا دیا، ایسے نہیں تھے، بالکل پورا سینہ اس طرف پھیر کر اس سے ملتے تھے، پورا اس کو پروٹوکول دیا۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا یہ قوم کا بڑا برا شخص ہے، لیکن آپ اس سے تو بڑے اچھے ملے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں بہت بد اخلاق ہوں کہ لوگوں سے اچھے طریقے، وہ اس کی برائی تھی، وہ میں نے تم کو اس لیے بتائی تھی کہ تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو تم کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن کسی کی برائی کی وجہ سے اس سے برے انداز میں ملنا یہ اخلاق عالیہ نہیں ہے۔ تو پہلا جو عمل ایک اچھے معاشرے کے اندر ایک فرد کے اندر ہونا چاہیے وہ گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے، وقولوا للناس حسنا۔ دوسرا عمل والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانا۔ دیکھیں غصے کا آنا یہ فطرت ہے، شریعت فطرت پر پابندی نہیں لگاتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ بڑا مشکل ہو جاتا کہ غصہ ہی نہ آئے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے غصہ آئے گا، خلاف مزاج چیز کا وقوع انسان کو غصہ دلا دیتا ہے، غصہ تو آئے گا۔ تو شریعت نے غصے کے آنے پر پابندی نہیں لگائی کہ غصہ ہی نہیں آنا چاہیے، شریعت نے کہا کہ غصے کو قابو میں کر لو، غصے پر عمل نہ کرو، اس کی وجہ سے بد اخلاقی پر نہ آ جاؤ۔ اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک شخص بہت زیادہ جو ہے آپے سے باہر ہو رہا تھا، اس کی وَيُنْفَقُ الْأَدْعَاج، اس کی جو رگیں جو ہے پھول رہی تھیں، غصے میں جو بہت لوگ ہوتے ہیں نا رگیں پھولنے شروع ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، ایک جملہ معلوم ہے، اگر یہ وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا، اور وہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس وقت غصہ آئے تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اس پر قابو کب ہوگا؟ شیطان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے لیے غصے کا علاج بتا دیا کہ جس وقت غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک
اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا چاہیے، اپنی حیت کو بدل دیں، اس سے بھی غصہ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شریعت نے ایک اچھے معاشرے کے اچھے فرد کے لیے دوسرا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے والا ہو۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ غصہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے پر آتا ہے، اپنے سے کم تر پر آتا ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ بڑے پر غصہ نہیں آئے گا، وہ اپنے سے طاقتور پر غصہ، اپنے سے طاقتور پر آئے گا بھی تو کچھ خود ہی بیٹھ جائے گا، اس پر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو عمران خان پر غصہ نہیں آئے گا، غصہ آ گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ شہباز شریف پر نہیں آئے گا، نواز شریف پر نہیں آئے گا، اگر آ جائے گا تو ان کا کیا اکھیڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں غصہ آئے گا تو اپنی بیوی پر آئے گا، غصہ آئے گا تو اپنے بچوں پر آئے گا، غصہ آئے گا تو اپنے خادموں پر آئے گا، اپنے ماتحتوں پر آئے گا۔ ان ماتحتوں پر غصہ اتارنا، یہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو روکو، ان پر غصے کو نہ اتارو۔ بیوی نے اگر کھانا خراب بنا دیا ہے، نمک تیز ہو گیا ہے تو معاف کر دو، وہ بھی بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوئی تھی، غلطی ہو گئی اس سے۔ اگر اس نے کپڑے استری کرتے ہوئے تمہارے جلا دیے، جان بوجھ کر تو اس نے نہیں کیا ہوگا، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دو، غصے میں معاف کرو۔ فرمایا جو جتنا جلدی دوسروں کو معاف کرے گا، اللہ اتنا ہی جلدی کل قیامت کے دن اس کو معاف کر دیں گے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی سے ایک غلطی ہو گئی، اور اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ جس غلطی کی وجہ سے اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہتا تو وہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اس کو طلاق نہیں دی، اپنے نکاح ہی میں رکھا اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا، ایک اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، اس نے اس سے خواب میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ بھئی کیسے معاف کیا؟ کہنے لگا جب میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے فنا موقع پر ہماری بندی کو ہماری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج ہم تجھ کو اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتے ہیں۔ تو معاف کر دیں، اپنی بیویوں کو معاف کریں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے خادموں کو معاف کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال معمولی بات نہیں ہے، 10 سال اپنی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ ام سلیم جو ہے وہ لے کر آئی تھی، حضرت انس کو لے کر آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اللہ کے نبی یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ان 10 سال میں ما ضربنی ولا شتمنی، نہ مارا نہ ڈانٹا، 10 سال کے اندر مجھے نہ مارا نہ ڈانٹا، اور نہ کبھی کوئی کام جو میں نے کرنا تھا نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا تھا میں نے کر لیا تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں، آپ کے اخلاق کی صحیح گواہی آپ کے ماتحت دیں گے، آپ کا دوست نہیں دے گا، جس سے تھوڑی دیر کے لیے ملے وہ نہیں دے گا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ بیوی 24 گھنٹے کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ جو اگر کسی کی بیوی اس کے اخلاق کے بارے میں کہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ فرید بھائی ہیں، ہر ایک کو ہنساتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، خوش خرم۔ اب ان کی بیگم سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ وہاں پر کیسے ہیں، وہاں پر یہ کوئی کوڑا تو نہیں بنے ہوئے، وہاں پر تو سخت تو نہیں بنے ہوئے ہیں۔ تو اصل تو گواہی وہ دے گی، یہاں تو ہر کوئی ان کی جو تعریف کرتا ہے جی بڑے اخلاق والے ہیں، ہر ایک سے ہنستے مسکراتے انداز میں ملتے ہیں، تو کسی کی اخلاق کی اگر گواہی لینی ہے تو اس کی بیوی سے لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو انسان اپنے غصے کے قابو میں کرے، ہم اپنے غصے کو قابو کے اندر کریں، اپنے بچوں، اپنے ماتحت اور اپنے کمزوروں کے مقابلے میں ہمارا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کام کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ بھلائی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آج تو ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہے،
دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ وہ پھل فروٹ والا ہوتا ہے نا، ریڈی والا، وہ بھی خربوزے کا جہاں سڑا ہوا حصہ ہوگا نا وہاں پر اسٹیکر لگا دے گا، سیب کے اوپر جو ہے نا اسٹیکر لگا دے گا، اسٹیکر ہٹا کر دے گا تو وہاں پر جو ہے وہ سڑی ہوئی چیز نظر آئے گی، تو وہ بھی دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، وہ بھی بھلائی کرنے کے اور جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لمن، کس کے ساتھ؟ للہ ولرسول ولجمیع المسلمین، اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ توحید کا معاملہ پکا ہو۔ نبی کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ نبی کے طریقوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام ہو۔ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ فلاں نسل کا گھوڑا لے کر آؤ۔ وہ بازار گیا، بازار سے اس نسل کا گھوڑا لے کر آ گیا اور بڑے کم دام میں لے کر آ گیا، بہت ہی کم دام میں، مثال کے طور پر 100 درہم میں لے کر آ گیا، جبکہ وہ گھوڑا جو تھا وہ 500 درہم کا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تو وہ کیسے لے کر آ گیا؟ کہنا جی وہ ایک صاحب تھے، وہ بہت ضرورت مند تھے تو کوئی لینے والا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 100 درہم میں بھی میں دینے کو تیار ہوں، مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ تو یہ کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ خادم جو ہے ان کے پاس لے گیا۔ وہاں جب پہنچے تو کہنے لگے جی یہ خادم نے میرے آپ سے گھوڑا خریدا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا تو جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، آپ نے یہ سستا کیسے دے دیا؟ اس نے کہا جی مجھے سخت پیسے کی ضرورت تھی، کوئی خریدار تھا نہیں، مارکیٹ میں بائر ہے نہیں، تو میں کیا کرتا، میں نے فوراً، مجھے چونکہ پیسے کی ضرورت تھی تو میں نے سستا بھیج دیا۔ انہوں نے کہا نہ، مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ اور اس کو پورے 500، اس کہنا میں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ کہہ رہے نہیں آپ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے دیے ہیں، لیکن اس گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ 500 درہم ہے، 400 درہم اس کو اور دیے ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں یار فلاں لوگ جو ہے نا امریکہ جا رہے ہیں، اپنا سامان بیچ کر جا رہے ہیں، ان کا سامان پکڑو، سستے میں دے کر جا رہے ہیں، ان کا سامان پکڑ لو۔ جاننے والے کے پاس جائیں گے سودا لینے کے لیے، جاننے والے کے اس کے پاس چلو، جاننے والا وہ کم کرے گا۔ پر جاننے والا کم کرے گا، بھائی تم جاننے والے کو زیادہ پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ کبھی سوچ کے سر گئے ہم کہ اپنے مسلمان فلاں بھائی کے پاس جاتے ہیں، اس کی دکان جوتے کی ہے، اس کی دکان کپڑے کی ہے، تو مارکیٹ میں یہ کپڑا چیئرمین لٹھا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ 2000 کا مل رہا ہے سوٹ، تو ہم اس کو 2200 روپے دے کر آئیں گے۔ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں اس سے کتنے 1800 1600 میں لے کر آئیں گے، تو اس سے کم کرانے کے چکر میں ہے، اس کو فائدہ دینے کے چکر میں نہیں۔ سبزی والے کے پاس جائیں گے، آپ بھائی ہرا دھنیا کتنے کا ہے؟ وہ کہے گا جی 10 روپے کا ہے، کہتا ہے 8 روپے لگا لو۔ اب 2 روپے کم کر کے بھائی کیا کر لو گے؟ رکشے والے سے پوچھو وہ وہاں تک عبداللہ کالج کے کتنے لوگوں کا کہ 60 روپے 50 روپے لے لینا۔ وہ بھائی بیٹھو اس کے پاس اور جب وہاں اترو تو 70 روپے اس کو دو، خوش کر دو اس کا دل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوش کیا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ آج ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو خوشی نہ دو، اس کو تکلیف دو۔ لڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، 10 روپے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے خاندان کے لوگ ہوں، پڑوس کے ہوں، اور اپنے دوست احباب ہوں، غیر ہوں، سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہمارے وہ مولوی شعیب ہے، یہ اس نے بیچارے نے وہاں پر 5C کے اندر ایک مکان لیا ہے کرائے پر۔ اب اس کا جو مکان ہے وہ نیچے ہے، مطلب گراؤنڈ فلور ہے، اور برابر میں جو ہے نا بڑی بڑی جو آج کل پورشن بن گئے، وہ کہنے لگا کہ استاد جی اوپر پورشنوں سے کچروں کے تھیلے بنا بنا کر صحن میں آ رہے ہیں، یہ پڑوس کا حال۔ کہنے لگے میری اہلیہ نے سارے کپڑے دھو کر اس میں ٹانگے، الگنی پر ٹانگے، اور جب صبح اٹھے ہیں تو سارے کپڑے گندے ہو چکے تھے، اوپر سے گندگی آئی تھی۔ یہ پڑوسیوں کا حال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی تکالیف کی وجہ سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے خارج کا کیا گیا ہے۔ من لا یامن بوائقہ، کہ جس کی تکالیف سے پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے فقط
کہ آپ اس کو تکلیف نہ دیں. پھر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی ہے کہ میں نے پھر اس کو شعیب کو یہ کہا، میں نے کہا تم اس پر صبر کرو، جھگڑا نہ کرنا. امام غزالی کا یہ قول ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ پڑوسی جب تکلیف دے تو اس کی تکلیف کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. آج کل جب شادیاں ہوتی ہیں، اب جناب ان کے گھر میں گانے بج رہے ہیں، اب برابر میں جو ہے بیچارہ بیمار ہے یا اس کو صبح آفس جانا ہے، دکان پر جانا ہے. اب تمہارے گھر میں شادی ہے، تمہارے گھر میں چھٹیاں چل رہی ہیں، وہاں چھٹیاں تھوڑی چل رہی ہیں، اس کو تو صبح اپنے کام پہ جانا ہے. لیکن ہم اپنی خوشیوں کے آگے اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے کردار و عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. چوتھا عمل بتایا، تکبر نہ کرو. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. من کھانا فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر لا يدخل الجنہ. رائی کے دانے کا 10واں حصہ بھی اگر تکبر کا ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر کیا ہے؟ حق کو رد کرنا اور اپنے سے کمزور کو دبانا. دیکھیں تکبر فقط یہی نہیں ہے کہ ایک طاقتور جو ہے وہ کسی کمزور کو جو ہے وہ دبا رہا ہے، تکبر کر، یہ نہیں، بلکہ بڑے کی بات کو رد کر دینا یہ بھی تکبر ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا. ابا واستکبرا، قرآن نے اس کو کس سے تعبیر کیا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو میں یہ کہتا ہوں شریعت کی روشنی میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. نماز نہیں پڑھ، اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا. جو روزہ نہیں رکھتا وہ متکبر ہے. جو شریعت کے احکام کو پورا نہیں کر رہا وہ متکبر ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے والا متکبر ہوتا ہے. فقط یہی نہیں ہے کہ تکبر ہم اس کو جو ظاہر میں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے اگر معنی کی طرف جائیں تو اللہ کے احکام کے جو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، جیسے والدین ماں باپ اگر بچے کو حکم دیں اور وہ پورا نہ کرے، بڑا متکبر ہے، بڑا تیرے اندر تکبر آ گیا، باپ کی بات کو نہیں مانتا. ماں کہتی ہے تو باپ کی بات کو مانا، تو اللہ کی بات کو نہ ماننے والا بھی متکبر ہے. تو اس کائنات میں سب سے پہلا متکبر جو ہے وہ شیطان تھا، جس نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی. تو ہمارے اندر تکبر کا وصف نہیں ہونا چاہیے، عاجزی کا وصف ہونا چاہیے، جھکنے کا وصف ہونا چاہیے، سلام میں پہل کا وصف ہونا چاہیے. آج ہم کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں کے بچے نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی فلاں کے بچے نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. وہ بھائی تم اس بچے کو سلام کر دیتے. تمہارے اندر اتنا تکبر بھرا پڑا ہے کہ تم اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہو اور یہ چاہ رہے ہو کہ وہ تمہیں سلام کرے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کے اندر پہل کر لے گا وہ تکبر سے بری ہے. سلام کے اندر پہل کرنا یہ تکبر سے بری کی سند مل جاتی ہے. پہل کریں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بارہا کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کریں، لیکن اللہ کے نبی ہم بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے. تو بچوں کو سلام میں بھی ہم پہل کریں، تکبر نہ کریں. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جو عاجزی کرے گا اٹھے گا، بلند ہوگا، عزت ملے گی. اور جو تکبر کرے گا دھسے گا، نیچے ہوگا، ذلت ملے گی. آج ہم نے عزت کا خود ساختہ خول اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے کہ یہ کام کروں گا تو مجھے عزت ہے، اکڑ کر رہوں گا تو عزت ہے. شریعت کہتی ہے نہ، العزت للہ ولرسولہ. عزت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے میں عزت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے؟ جھکنا. جھکو، پہل کرو. سلام کے لیے ہاتھ پہلے بڑھا دو. وہ لاکھ منہ بنا کر منہ پھیر کر چلا جائے کوئی بات نہیں ہے. سلمن قطعکا، جو توڑے اس سے جوڑو. واعف من ظلمکا، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. وآت من حرمکا، جو تم کو محروم کرے اس پر بخشش کرو. آج ہم جو شادی میں ہمارے یہاں لفافے آتے ہیں، اچھا اس کے ایسے 500 روپے آئے ہیں، پورا تپڑ کا تپڑ لے کر آیا تھا، 500 روپے دے کر گیا ہے. ہم اس کی شادی میں 250 روپے دیں گے، ہم اس کی شادی میں جائیں گے ہی نہیں. اور جس نے 5000 کا لفافہ دیا ہے، ہاں اس کی یہ صحیح ہے، یہاں جائیں گے، یہاں دیں گے. تو یہ تو آپ نے برابری کا معاملہ کیا ہے. شریعت کہتی ہے جو محروم کرے اس پر بخشش کرو، جو تم کو محروم کر رہا ہے اس کو بخشش کرو. ایک صحابی آئے
کہنے لگے اللہ کے نبی میرے چچا زاد اور تایا زاد یہ میرے پاس آتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بھی ان کی مدد نہیں کروں گا۔ میں نے صحیح سوچا ہے؟ فرمایا کہ نہ، وہ اگر منع کرتے ہیں تو کریں، لیکن جب یہ تمہارے پاس آئیں تم ان کی مدد کرو۔ یہ ہے شریعت ہماری، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، تو تکبر نہ کرو۔ فرمایا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر سے کام لو، معافی کا معاملہ پھیلاؤ، تو غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص سے غلطی ہو گئی، اب یہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دو۔ اب بعض اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کروں گا، ساری زندگی کے لیے میرا معاملہ ختم، مرنا جینا آپ سے ختم، لوگ یہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے غلطی کی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور اس شخص نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے نا میں معاف نہیں کرتا، یہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنی شکل مجھ کو نہ دکھائے۔ اتنا سخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے۔ بھئی اگر کسی نے غلطی کر لی ہے، اگر معافی مانگ رہا ہے فوراً معاف کر دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح ہم چاہیں کہ مسلمان اگر غلطی کرتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تو ہم اس کو معاف کریں۔ فرمایا کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منہم، کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وہ کالا ہے تو اس کے کالے پن کا مذاق، جو چھوٹے قد کا ہے تو اس کے چھوٹے قد کا مذاق، کوئی توتلا ہے تو اس کے توتے پن کا مذاق، کوئی حقلا رہا ہے تو اس کے حقلاہٹ کا مذاق، کوئی لنگڑا ہے تو اس کی لنگڑاہٹ کا مذاق، کوئی لولا ہے تو اس کے لولے ہونے کا مذاق۔ یہ وصف اس کے اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ تم نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، تم اس کا مذاق اڑا رہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے ہاں اس کا مقام کچھ اور ہو چکا ہو۔ بلال حبشی کالے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام لے گئے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ تو ہم کسی کا مذاق نہ، یہ ایک اسلامی معاشرہ بتا رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی بدصورتی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی پستہ، یہ اس کے اپنی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمناہم بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں کرتا ہوں، یہ جبار کی تقسیم ہے، کس کو کیا دیا کس کو کیا دیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اس جبار کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کالا بنایا، میرا رب میرے کالے پن پر راضی تو میں بھی راضی۔ اللہ نے مجھے اندھا بنایا تو میرا رب میرے اندھے پن پر راضی تو میں اندھے پن پر راضی۔ تو وہ تو راضی ہو گیا، اور آپ اس کا مذاق اڑا کر اللہ کا مذاق اڑا رہے، تو یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرہ جب بنتا ہے جب ایک دوسرے کی عزت ہو۔ فرمایا والدین کی خدمت کیا کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اولاد جب بڑی ہوتی ہے نا، کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ او بھائی جب تو چھوٹا تھا نا، اور جب پیمپر کے اندر پوٹھی نکلتی تھی، اور جب تو روتا تھا، اور جب تیرے پیٹ میں درد ہوتا تھا، اور تو کولک چائلڈ تھا، رات بھر گیس تو یہ تنگ کرتی تھی، یہ ماں جو ہے اپنی نیند کو قربان کر کے پوری رات تیرے لیے جاگتی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، تیری ذرا سی تکلیف کے اوپر وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے پریشان کیوں ہے۔ آج ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھول گئے، جہاں جب طاقت ملتی ہے، ورنہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے انگلی پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سکھلا رہے ہوتے ہیں، پھر بڑوں کو کہتے ہیں ارے آپ کو کیا پتہ، دور بدل گیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ والدین کے سامنے نہ بولیں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے ساتھ اف بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کئی لوگوں کے منہ سے جملہ سنا، سخت تکلیف ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے ان کا جملہ سن کر، وہ میں اپنی باپ کی بھی نہیں سنتا، تیری کیا سنوں؟ اللہ اکبر! یہ اتنا متکبر ہے جو باپ کی نہیں سنتا۔ ارے باپ اگر 1000 کے مجمع میں بھی تیرے سر پہ جوتے مارے تو تیرے لیے عزت ہے۔ باپ کے سامنے بولنا یہ عزت نہیں ہے، باپ کے جوتے کھانا عزت ہے، ماں باپ کے سامنے زبان کو بند رکھنا عزت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے اندر برابری ہے ہی نہیں، یہاں پر بس پسنا ہی پسنا ہے، رگڑا ہی رگڑا لگانا ہے۔
والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اولاد کے درمیان تفاوت کرتے ہیں، تو وہ اللہ جانے، کیا ہم چاہیں گے کہ اگر والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کری تو اس زیادتی پر ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے؟ ہم تو یہی کہیں گے یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو والدین کے ساتھ یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اس رشتے کو خطا خراب کرنے والا لیلۃ القدر میں بھی اللہ کے یہاں معافی نہیں لے پاتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ اس رشتے میں اگر زیادتی ہو گئی اس کی سزا اللہ دنیا میں دے گا۔ یہ وہ فصل ہے کہ جس کو خود زندگی کے اندر کاٹو گے یا آخرت پر اللہ نہیں چھوڑتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ جو رکھتے ہیں۔ غلطیاں اگر ہو گئیں جا کر معافی مانگ لو، اپنے ماں کے قدم کو چوم لو، اپنے باپ کے قدم کو چوم لو کہ ابا جی غلطی ہو گئی ہے، ماں غلطی ہو گئی ہے، چوم لو ان کے قدم کو۔ اگر دنیا سے یہ رخصت ہو گئے ہیں پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرو تاکہ تلافی تو ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اماں بھی بیٹھی ہوئی، میری والدہ حیات ہیں الحمدللہ، تو ویسی بات چل رہی تھی تو میری والدہ کہنے لگی مجھے بس کوئی پسند نہیں ہے، سب جو ہے نا ایسی ہیں۔ بچوں غصے میں کہہ دیا سب میرے سارے بچے ایسے ہی ہیں۔ تو میں نے اماں کے قدم پکڑ کر بس سینے سے لگا لی، میں نے میرے لیے تو نہ بولے نا، میں نے تو آپ کے لیے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ماں اگر یہ کہہ دے کہ میرے سارے بچے ایسے، کوئی بات تو ایسی ہوئی ہوگی نا کہ اس کا دل دکھا ہوا ہوگا، لیکن میرے بھائی اس رشتے کے اندر ذرا سا بھی جھول نہیں آنا چاہیے۔ سب کچھ غارت ہو جائے گا، سب کچھ غارت ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور میری ماں کے بیٹا محمد، میں نماز کو توڑ کر ماں کے قول کے پر جاؤں گا کہ اماں جان کیا کام ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اتنا بڑا رشتہ ہے یہ، اتنا بڑا رشتہ ہے، تو اس رشتے کا پاس رکھے۔ فرمایا والدین سے اف تک نہ کرو، ان کے ساتھ اف کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو، اندھا دھند تقلید نہیں ہونی چاہیے، دلیل پر ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ یہ نہ کہ جی وہ فلاں ہیں، بس وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب جو ہیں وہ داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں اور پیر صاحب جو ہیں خلاف شریعت بھی چل رہے ہیں، بس پیر صاحب ہیں، پیر صاحب جو کریں گے نہ، جو شریعت کے خلاف چلے گا وہ پیر نہیں ہوگا۔ شریعت کی طرف پیر صاحب جو ہیں وہ عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور پھونکے بھی مار رہے ہیں، تو یہ کہاں سے پیر ہو گیا ہے؟ یہ اندھا دھند تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ لین دین کے معاملات کو، حساب کتاب کو لکھو، یہ شریعت کہتی ہے۔ سود نہ کھاؤ، یہ شریعت کہتی ہے۔ رشوت نہ لو، یہ شریعت کہتی ہے۔ وعدہ نہ توڑو، یہ شریعت کہتی ہے۔ بدگمانی نہ کرو، یہ شریعت کہتی ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، یہ سارے جو ہے اسلامی معاشرے کی بہترین شکلیں ہیں۔ یہ سارے اگر ہمارے اندر صفات آ جائیں تو میرے بھائی ایک اچھا اسلامی معاشرہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتوں سے، رمضان کے روزوں تراویحوں کی برکتوں سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اور اعتکاف کی برکت سے یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیں اور ہمیں ایک اچھا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔